بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت رحمة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میں تو ابھی طفل مکتب ہوں، نہ تو مجھ کو خطیب سمجھو. میں تو ابھی طفل مکتب ہوں، نہ تو مجھ کو خطیب سمجھو. میں تو ایک ادنا سا طالب العلم ہوں، اس سے بڑھ کر فقیر سمجھو. محترم علماء عرفان، ہم مکتب، ہم پلہ اور مہمانان رسول اور انصاف کے تخت پر جلوہ افروز رونق مکتب المنصفین عظام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک تحفہ نبوی پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کی عبارت ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزم اشرفی کے پھولوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات مکمل یکسوئی کے ساتھ اور انتہائی تدبر اور تفکر کے ساتھ میرے معروضات کو سنیں. اگر آپ حضرات نے غور و فکر کے ساتھ میری باتوں کو سنا تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ حضرات کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. صاحبان محفل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ لامتناہی کمالات رکھتے ہیں، اور حضور کی عظمت و تقدس بھی لامحدود ہے. اسی طرح حضور کی نعت و مدحت بھی لامحدود ہے. قرآن کریم کے ہر صفحے پر، ہر صورت میں، ہر رکوع میں آقا نور مجسم فخر العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا تذکرہ ہے. جو آیات کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ایک نہایت انوکھا نرالا عنوان بیان فرمایا ہے. قرآن کہتا ہے: اے پیغمبر، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اے دلبر، ہم نے آپ کو ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، بلکہ دنیا میں جتنے جہاں ہیں اس ہر جہاں کے لیے، ہر عالم کے لیے آپ رحمت ہے. عالم آخرت کے لیے آپ رحمت ہے، عالم حیوانات کے لیے آپ رحمت ہے، عالم ملکوت کے لیے آپ رحمت ہے، عالم جبروت کے لیے آپ رحمت ہے، تحت الثرى کے لیے آپ رحمت ہے، عرش معلیٰ کے لیے آپ رحمت ہے، بلکہ ساری کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے، ایک ایک علاقے کے لیے اے میرے محبوب آپ رحمت ہے. برادران ملت، مجھے کہنے دیجئے، سورج میں چمک میرے نبی کی رحمت ہے، چاند میں دمک میرے نبی کی رحمت ہے، پھولوں میں خوشبو میرے نبی کی رحمت ہے، تمام نبیوں کی نبوت میرے نبی کی رحمت ہے، صحابہ کی رفاعت میرے نبی کی رحمت ہے، ابو بکر کی صداقت میرے نبی کی رحمت ہے، عمر کی عدالت میرے نبی کی رحمت ہے، خالد کی جرأت میرے نبی کی رحمت ہے، انور شاہ کی ذہانت میرے نبی کی رحمت ہے، عطا اللہ شاہ کی خلافت میرے نبی کی رحمت ہے، مفتی تقی عثمانی کی فصاحت میرے نبی کی رحمت ہے، ہر بےچینی کا علاج میرے نبی کی رحمت ہے، میرے اور آپ کا وجود میرے نبی کی رحمت ہے. بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ خدا رب العالمین ہے تو میرے آقا رحمت للعالمین ہے. ارباب فکر و دانش، ایک سیرت پاک وہ ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت پاک وہ ہے جو اتقیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت پاک وہ ہے جو علماء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت پاک وہ ہے جو خطیب بیان کرتے ہیں، اور ایک سیرت پاک وہ ہے جو عرش والا خود بیان کرتے ہیں. ہمارے زبانوں میں کیا تاثیر ہے؟ تاثیر تو قرآن میں ہے. آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف. جب قرآن میں میرے آقا کی رخسار کا ذکر آیا تو قرآن نے وہ کہا. جب آقا کی زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن
حضور کی سیرت کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور کی سیرت کیا ہے؟ فرمانے لگی کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی ہاں میں پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے۔ حضور کی سیرت کیا ہے؟ ام معبد فرماتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاحہ، میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا، حسین سفید چمکتا چہرہ، اور دوسری روایت میں آتا ہے ازہر لہ، جیسے کلیوں میں ایک تازی ہوتی ہے، پھول میں وہ رونق نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح، اور فرماتی ہے لم تعبہ سجلا، نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں، اور لم تزری بھی سخلا، اور نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے کہ بے روب ہو جائے۔ بس وقت قلیل بمثل چشم زدن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ہم جگہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شعر اپنی لبوں کی زینت بناتا ہوں۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر